بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک لمحہ بیٹھ کر سوچیں گے، جب انسان کو قبر میں اکیلا رکھ دیا جاتا ہے، نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی رشتہ دار، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی زندگی کا ہر عمل یاد آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی سورہ بتائی ہے جو اس اندھیری قبر میں انسان کی مدد کرتی ہے، جو اس کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی درخواست کرتی رہتی ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ ملک۔ آج ہم اسی عظیم سورہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ کی شروعات ہی اللہ کی عظمت اور بادشاہت کو بیان کرتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین ہو یا آسمان، رات ہو یا دن، ستارے ہو یا سمندر، ہر چیز صرف اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا اصل میں ایک امتحان ہے جہاں انسان کو اپنے رب کو پہچان کر اس کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ پھر اللہ ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، مگر اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ یہ آیتیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس رب نے اتنی عظیم اور مکمل کائنات بنائی ہے، وہی ہماری زندگی کا مالک بھی ہے اور اسی کے پاس ہماری واپسی ہے۔ پھر سورہ ملک انسان کو آخرت کی سخت حقیقت یاد دلاتی ہے، جہاں قرآن بتاتا ہے کہ جب جہنم کو دیکھا جائے گا تو اس کی آگ جوش مار رہی ہوگی اور اس کی دھاڑ سے دل لرز اٹھے گا، اور پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، ہاں ہمارے پاس پیغام آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ منظر انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی راستہ دکھا دیا ہے۔ لیکن اس سورہ میں صرف خوف نہیں بلکہ امید بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے چھپ کر بھی ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی وہ لوگ جو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت بات حدیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی جب تک اللہ اس کو معاف نہ کر دے، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ سورہ قبر کی اندھیری زندگی میں انسان کے لیے روشنی اور حفاظت کا سبب بن جائے۔ دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں تو یہی قرآن ہمارا سب سے بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ اس لیے آج ہی ایک ارادہ کریں کہ ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل کل ہماری قبر کی زندگی کو روشن کر دے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔